اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوال پر فوری جواب نہیں دیا، فرمایا یہ تم بھول جاؤ کہ یہ مال غنیمت تمہارا ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اب بتاؤ تم اللہ اور رسول کی محبت میں گئے تھے وہاں، اور وہی تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور جس چیز پہ تمہیں فوکس کرنا وہ اپنی تربیت ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے تعلقات اچھے کرو، کیونکہ اچھے تعلقات دین کی بھلائی اور بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد حدیث میں آتا ہے کہ دین کو مونڈ دیتے۔ ابن عباس نے اس آیت وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کی تفسیر کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آپس میں صلح صفائی رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں نماز اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اچھا اخلاق، اور اسی طرح ان کے درمیان صلح صفائی کروانا۔ اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مال غنیمت کے بارے میں جو احکامات وہ تمہیں دیں گے ان کو فالو کرو، وہ تمہاری مرضی اور تمہارے مشوروں کے ساتھ تقسیم نہیں ہوگا، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم ہوگا، اور اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، وہ بے دھیانی میں اور غافل ہو کے نہیں سنتے، اللہ کا نام ان کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے، وہ ایک زندہ اور متحرک انسان بن جاتے ہیں، ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ قرآن کو بھی غفلت کے ساتھ نہیں سنتے، اس سے ان کے ایمان میں یقینی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی معاملات میں رب پہ توکل کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ان کے اندر مال سمیٹنے کی لالچ ہو، لینے کی حرص ہو، وہ تو دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ تربیت جو قرآن نے صحابہ کرام کی جس سے وہ ایک بہترین جماعت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کو بعض مستشرقین نے ہیروں کی نرسری کہا کہ ایک ہیرا نہیں، ایک ایک ہیرا ہے اس میں، یوں لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری نرسری لگا دی ہیروں کی کہ جس میں ایک ایک شخص چمک اٹھا۔ تو وہ چمک ظاہر میں اس وقت آتی ہے جب دل کے اندر نور ہوتا ہے، ایمان کا، اور روشنی ہوتی ہے، وہ ان کے اخلاق اور ان کے معاملات اور ان کے رویوں میں جھلکی۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے۔ عفان نے کہا جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یعنی سب سے بلند درجہ۔ ان کی غلطیوں سے درگزر ہے، مغفرت ہے، اور بہترین رزق ہے۔ اس مال کے معاملے میں، یعنی مال غنیمت کے معاملے میں صورتحال وہی ہے جو اس وقت پیش آئی تھی، جیسے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، یعنی دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، وہ کیا چاہتے تھے کہ دوسری طرف جائیں، ابو سفیان کے قافلے کی طرف۔ وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھکڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد جو بہت تھوڑی تھی، 313 صرف۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا قافلہ اور یا دشمنوں کو تمہارے قبضے میں دے دے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی زیادہ مشکل نہ اٹھانی پڑے، اور یہ ہر انسان کا حال ہوتا ہے کہ آسانی چاہتا ہے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہیں چاہتا تھا، حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی جب میدان بدر میں اترے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ساری رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو رہا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جا رہے تھے اور رو رو کر دعا کر رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جواب میں اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے، حکمت والا ہے۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، یعنی یہ تجربہ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کو پیش آیا اور بدر میں بھی، کہ جس طرح رات کو مسلمان آرام سے سو گئے اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھے اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب قریش کا قافلہ چونکہ پہلے پہنچ گیا، انہوں نے آ کے پانی پہ بھی قبضہ کر لیا اور اچھی جگہ سنبھال لی، اور مسلمان جو تھے وہ دوسری طرف تھے جہاں پانی نہیں تھا، تو بڑی پریشانی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی، جس سے مسلمانوں کو پانی مل گیا اور سارا پانی کفار کی طرف چلا گیا اور وہاں خوب کیچڑ ہو گیا، جو ان کی پھسلن کا سبب بن گیا۔ اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دینی، جو وسوسے تھے اور تمہارے مزاج کے اندر ایک پریشانی اور کرب سا پیدا ہو گیا تھا، اور ایک گھبراہٹ سی کہ کس طرح مقابلہ کریں گے، کوئی حالات بھی سازگار نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت دفعہ آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ ساری صورتحال آس پاس کی ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے فیور میں نہیں ہے، لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کچھ اور بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے، اس کے وسوسے صاف کر دے۔ یعنی بارش کا پانی جو ہے وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ ویسے فزیکلی صاف پاک کرتا ہے، بلکہ اس کے دل کی حالت کو بھی بہتر بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے، یعنی زمین کو بھی اس نے پکا کر دیا، اچھا کر دیا۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، یعنی کس طرح اللہ نے ہر طرح سے مدد کی، حالات کو اچھا کر کے، فرشتوں کو بھیج کے۔ میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خاص خوبی یہ ہے کہ آپ کو دشمن کے مقابلے پر روب عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پہ چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر، یعنی بہت سخت ہے، سخت بدلہ لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر کوئی ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو ادروائز وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ یعنی میدان جنگ سے ایک شخص کا بھاگنا پوری فوج کو بھگانے کا سبب ہو سکتا ہے، اور یہ دوسروں کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کبیرہ گناہ بتایا گیا۔ تو جو ایسا کرے وہ اللہ کے غضب میں گھر گیا، نکلا تھا اللہ کے راستے میں اور غلط کام کر کے اللہ کی ناراضگی مول لی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ یعنی سخت قسم کی پابندی لگا دی گئی اس پر کہ کوئی شخص محاذ سے پیچھے ہٹے، کیونکہ اس سے باقی فوج بزدل ہو سکتی ہے اور جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ 70 لوگ دشمن کے مارے گئے تھے، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر باہر آئے تو انہوں نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس ریت کے ذرات جو تھے وہ دشمنوں کی آنکھوں میں جا پڑے، اور اس کی وجہ سے ان کو دیکھنا بھی محال ہو گیا، اور یعنی مزید ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ فرمایا
کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، یعنی ریت کو۔ یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور جو حق پر ہو اس کو کامیاب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور مسلمان جو حق پر تھے وہ ان کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے، اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون سا گروہ اچھا ہے۔ اب باز آ جاؤ، یعنی اب بھی رک جاؤ اسلام کی مخالفت اور دشمنی سے، تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یعنی جیسے جنگ بدر میں 70 مارے گئے اور 70 قید ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا، تو کہا کہ اگر تم آئندہ بھی اس طرح دشمنی کرو گے تو یہی حال ہوگا، اور اگر توبہ کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر بھی آ جائے گی، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، اس سے پھر نہ جاؤ۔ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اللہ رسول کی بات مانو اور اس سے انکار مت کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی احکامات کو توجہ سے سنو۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی گنگے سے مراد یہاں حق نہیں سنتے، حق کو نہیں بولتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو بے دھیانی بے رخی کے ساتھ اس کے کلام کو سنیں۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یعنی انسان کی کوئی سوچ، اس کا خیال اس کے دماغ تک نہیں جاتا کہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ انسان کے دل میں خیالات اٹھ کیا رہے ہیں، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا تو پھر وہ اپنی ساری منافقت کو ختم کر کے اپنے اندر اخلاص اور تقوی جیسی چیزیں لے آئے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ یعنی اجتماعی فتنے جو ہوتے ہیں وہ ساری قوم کو ڈبو دیتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر ڈالے گا۔ یعنی وہ ظلم پھر صرف چند لوگوں تک نہیں رہے گا، اس کا دائرہ پھیلتے پھیلتے ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، یعنی مدینہ جیسی جگہ دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ یعنی تمام ذمہ داریاں جو ٹرسٹ کر کے کسی کے سپرد کی جاتی ہیں، خواہ کوئی عہدہ ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، تو لوگوں کو اس کو صحیح طور پر انجام دینا چاہیے، اپنے ذاتی کاموں سے بھی بڑھ کر ان کاموں کا خیال کرنا چاہیے جو اللہ کے دین سے متعلق ہوتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو وہ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا، حق و باطل کو الگ الگ کرنے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت بخش دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہ تقوی کے فائدے ہیں، اللہ سے ڈرنے کے،
کیونکہ جب انسان ڈرتا ہے تو محتاط ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت جاری کر دیتا ہے اور اس کو اچھے برے کو خوب سمجھا دیتا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں، یعنی ہجرت سے پہلے۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے آئے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان میں موجود تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہی باعث رحمت تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے قوم کو پوری طرح ختم کرنا مقصود نہ تھا اور ہونا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ کا قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ تو استغفار جو ہے وہ انسان کو بہت سی بلاؤں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ انسان ہے خطا کا پتلا۔ عام طور پہ ہم غلطی کر کے بھی نہیں سمجھتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو جب انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہے تو پھر پکڑ آتی ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار، واقعی اللہ سے معافی مانگ کے ان ساری حرکتوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر پروفٹ کسی قوم کے اندر موجود ہو تو اس کو بھی عذاب نہیں دے گا، اور جو قوم استغفار کرے جیسے قوم یونس تو ان کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ پس لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، یعنی مسلمان دین کی ترقی میں خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ دین کو روکنے میں، اور ابھی وہ اور خرچ کریں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ دراصل دیوالیے ہیں، یعنی سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کہ ان کی ساری محنت، قابلیت، پوری زندگی کا سرمایہ سب کچھ ڈوب گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں مومن کے یا اہل ایمان کے جنگ کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا، بہترین مددگار۔ اور یہاں پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بارے میں اگر آپ مزید اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو شیئر کرنا چاہیں یا کسی بھی اعتبار سے کوئی چیز آپ ذکر کرنا چاہیں تو یہ اب آپ کی باری۔ اس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو قوموں میں جتنا زیادہ تکبر اور وعدہ خلافی اور ساری برائیاں ان میں تھیں بہت زیادہ، اور وہ کچھ بھی اپنے پیغمبروں کی کسی کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اور پھر مسلسل ان پر عذاب اللہ تعالیٰ دکھاتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ان کو صبر کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بتایا کہ جن لوگوں نے کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور جو دوسرے تھے ان کے پر عذاب آیا۔ تو پھر بھی قوموں نے بات کو نہیں سمجھا، اور ابھی تک بھی حال یہی ہے کہ نہیں بات کو مان رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو کیونکہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، تو جب پڑھیں گے نہیں تو کیسے سمجھیں گے۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں بھی اور سورہ انفال میں کافی دفعہ ذکر آیا ہے اللہ سے ڈریں، تقویٰ۔ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے آپس کے معاملات اسی لیے اتنے خراب ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔
جب تک ہم اللہ سے ڈریں گے نہیں تو ہمارے آپس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنے آپس کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے. بالکل، کیونکہ ڈر ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر کنٹرول اور سیلف ڈسپلن لاتا ہے. حضرت موسیٰ کے بارے میں بہت مجھے اچھا لگا سن کے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو، جس وقت اتنی مشکل تھی فرعون کے دربار میں، اور ہر ایسے موقع پہ خود بھی اتنی ہمت اور اتنے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اپنی قوم کو، سارے لوگوں کو، جب وہ چاہتے بھی تھے، ان میں ایمان بھی تھا، مضبوطی بھی تھی، لیکن لڑکھڑا رہے تھے، تو انہوں نے اتنی اچھی طرح انہیں سنبھالا اور بار بار یہی اللہ ہی کی طرف ایک اچھے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. جی بالکل. آج کے لیسن کے حوالے سے جو بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی وہ معرفت کی ہے، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ پڑھا تو اس میں جادوگروں کا جو سجدہ کرنا تھا اور بے ساختگی کے ساتھ سجدہ کرنا تھا وہ معرفت الہی تھی، کیونکہ وہ جادو کے اس علم کو جانتے تھے. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ انہیں دکھایا تو اس سے وہ پوری ان کی شرح صدر ہو گیا اور وہ فوراً سے سجدے میں گر گئے. اور پھر سورۃ الاعراف کے آخر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تکبر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جیسے جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے حق رکھا تو انہوں نے حق کو فوراً پہچان لیا اور فوراً سجدے میں گر گئے. ہمارے پاس حق ہے تو ہم اس کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچانیں اور اس کو مانیں. ایک چیز جو بہت زیادہ متاثر کیا جس بات نے مجھے، وہ یہ کہ ہم عبادت تو بہت کر لیتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، لیکن یہاں صبر کی جو تلقین کی گئی ہے ہم اسی چیز کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں تمام عبادات کا جز یہ صبر ہی ہے. جب تک آپ صبر نہیں پوری طرح سے کر پائیں گے، نہ آپ زندگی کے معاملات صحیح کر سکتے ہیں، نہ عبادات پوری طرح کر سکتے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھا کہ کتنے سنگین اور سخت حالات ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت کی کہ وہ صرف اللہ سے مدد مانگیں. ہمارے یہاں عام طور پہ یہی پرابلم دیکھی جاتی ہے کہ چاہے کوئی دینی معاملات میں کوئی پرابلم ہو یا دنیاوی معاملات میں، ہم لوگ لوگوں سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زیادہ تر ایکسپیکٹیشنز لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایکسپیکٹیشن رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ پہ مکمل توکل کریں اور لوگوں سے صلے کی توقع نہ رکھیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، سمجھا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى